رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثالیں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. قرآن عربیا یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے غیر ذی عوج جس میں کوئی کجی نہیں لعلہم یتقون تاکہ وہ لوگ بچ جائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک ایسے شخص کی فیہ شرکاء جس میں بہت سارے شریک ہیں متشاکسون آپس میں ضد کرنے والے. ورجلا اور ایک ایسے شخص کی سلما لرجل جو خالص ایک ہی شخص کے لیے ہے. هل یستویان مثلا کیا برابر ہو سکتی ہیں یہ دونوں مثالیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. انک میت بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثُمَّ إِنَّكُمْ پھر بے شک تم سب کے سب یوم القیامت قیامت والے دن عند ربکم اپنے پروردگار کے سامنے تختصمون آپس میں جھگڑا کرتے رہو گے. سورہ زمر کا درس چل رہا ہے. مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مکی صورتوں میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخرت اور قرآن مجید کا بار بار ذکر فرمایا. گزشتہ آیات میں بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. توحید کا ذکر بھی تھا اور آخرت کا ذکر بھی تھا. آج کی آیات میں پہلی دو آیات میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا اور نزول قرآن مجید کا مقصد بیان فرمایا. پھر اگلی آیات میں اللہ نے مشرکین کے چند سوالوں کا جواب بھی دیا اور شرک اور توحید کی اللہ پاک نے مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن من کل مثل اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں. کسی بھی حکیم اور دانا ذات کی صفات میں سے یہ صفت ہوتی ہے کہ کوئی بات اپنے چھوٹے کو جب سمجھا رہا ہو تو مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اور رب تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر حکیم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کو مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا. بالخصوص اپنی توحید اور شرک کو اللہ پاک نے کئی ایک مواقع پر مختلف مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا. جیسے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ نے معبودان باطلہ کی بالکل بے حسی کو اور عدم طاقت کو اللہ پاک نے ایک مقام پہ یوں بیان فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے مل کر
ایک معمولی سی مکھی اور مچھر بھی بنانا چاہیں تو یہ مل کر بنا نہیں سکتے، اور بنانا تو دور کی بات ہے، فرمایا اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ لے کر اڑنے لگے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی تھی بہتر؟ فرمایا ایک طرف میں ہوں، میری طاقت اور قدرت کہ ساری کائنات کو بنانا چاہا تو بغیر کسی کی محتاجگی کے بنا دیا، اور سب کو فنا کرنا چاہوں تو کسی کا محتاج نہیں، اور دوسری طرف یہ ساری مخلوقات مل کر میری مخلوق میں سے ایک معمولی سی مکھی کو نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ کیسے میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو بار بار اللہ پاک نے مختلف مثالیں ذکر کر کے اپنی توحید کو بھی بیان فرمایا اور شرک کی مذمت بھی بیان فرمائی، لیکن یہ مثالیں صاحب عقل اور بصیرت لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، جن کی عقل پہ ہی پردہ پڑ جائے، جو رب کو ہی نہ پہچان سکے وہ وحدانیت خداوندی کو کیسے پہچانے گا؟ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہم نے بیان کی اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بات کو سمجھ لیں اور نصیحت حاصل کر لیں۔ اب قرآن مجید کا نزول ویسے تو صبح قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر جس معاشرہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ معاشرہ عرب کا معاشرہ تھا، اور ان کے اندر بگاڑ حد درجے کو پہنچ چکا تھا، جن کے بگاڑ کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے رب کے سوا غیر کو پوجنا تو پوجنا تھا، انہوں نے 360 معبودان باطلہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ پاک نے قرآن مجید جب نازل کرنا چاہا، زبانیں بہت ساری تھی لیکن میرے رب نے عربی کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ قرآن مجید ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے اور حضور کی زبان مبارک بھی عربی، اور دوسرا جو لوگ قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، جن کو سمجھانا مقصود تھا، وہ لوگ عربی تھے، تو اس لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ قرآن کو عربی میں ہی اتارنا ہے تاکہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو فرمایا قرآنا عربیا، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی بھی نہیں، دنیا میں جتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو بولنے والا کلام میں، ادب میں، اس کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں فرق رہ جاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید اس ذات کا کلام ہے، اس کلام کے اندر کہیں بھی کجی نہیں، کہیں بھی ذرا بھر بھی فرق نہیں، کسی بھی اعتبار سے، گرامر کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے کہیں بھی ذرا بھی فرق نہیں۔ اور اللہ نے اتنا واضح قرآن کیوں نازل فرمایا؟ لعلہم یتقون، تاکہ 360 کو پوجنے والے جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے والے، مقصد یہ تھا، توحید پر آ جائے ساری دنیا۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرک کی اور موحد کی مثال بیان فرمائی ہے۔ پہلے مثال سماعت فرما لیں، پھر ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ پرانے زمانے میں یہ غلاموں کا رواج تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ایسا تھا کہ غلام جیسے حضرت بلال حبشی غلام تھے، حضرت زید غلام تھے، اور کئی سارے لوگ، عورتوں میں بھی جو ہے وہ باندی بنا لی جاتی تھی۔ تو اب بعض غلام تو ایسے ہوتے تھے کہ ایک غلام ہے اور اس کا مالک بھی ایک ہے، اور بعض غلام ایسے بھی تھے چونکہ مالی حالت اتنی اچھی نہ تھی لوگوں کی، تو بسا اوقات ایک غلام کو خریدنے کے پیسے اگر ایک آدمی کے پاس نہیں ہے تو 3-4 نے مل کر وہ غلام خرید لیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ 4 جب مالک ہیں تو اب یا تو وہ باری باری چاروں کی خدمت کرتا، جیسے ہمارے یہاں بھی کام والے لوگ یا کام والی عورتیں رکھی ہوتی ہیں، تو اب وہ باری باری یا تو گھروں میں کام کرتی ہیں، تو اب وہ جو ہے باری باری کام کرتے، یا جو ہے وہ وقت کی تقسیم ہوتی، کوئی نہ کوئی ترتیب ایسی بنا لی جاتی۔ تو اللہ نے یہاں انہی غلاموں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمائے ایک مثال وہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے کئی مالک ہیں، اور وہ مالک ہیں بھی آپس میں ضدی، ان کی آپس میں بنتی بھی نہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا
ایک چاہے گا کہ آج میرے گھر میں کام کرنا ہے، دوسرے کہا کہ نہیں تیرا کیوں، آج یہ میرے گھر میں کام کرے گا، تیسرا کہے گا نہیں میرا کرے گا۔ اب ضد ہوگی آپس میں تو بیچارہ برکس نکلے گا غلام کا، مارا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک غلام ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے اور ہے بھی اچھے مزاج کا، اب وہ نمبر ایک اس کو کام ایک ہی آدمی کا کرنا ہے، کسی اور کے پاس جو ہے اس کی رسی ہے نہیں کہ کھینچے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مالک اچھے مزاج کا ہے، وہ ضرورت سے بڑھ کر اس سے کام لے گا نہیں۔ اور تیسرا فائدہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہاں اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا کہ جو جس کے مالک زیادہ ہیں، ہر مالک اس غلام کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا کہ اسے کپڑا دینا ہے، یہ بیمار ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، کیوں؟ ہر ایک سوچے گا میں کیوں کرواؤں، وہ دوسرا کروا دے گا، میں کیوں کرواؤں، وہ تیسرا کروا دے گا، دوسروں پر چھوڑ دیں گے اور اس طرح وہ بیچارہ محروم رہ جائے گا، اس کی ضرورتیں بھی پوری۔ اور جس کا مالک ایک ہی ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا میرے سوا کوئی اور، اس لیے میں اس کی ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ تو فرمایا یہی حال موحد اور مشرک کا ہے۔ موحد وہ غلام ہے، وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے جس کا مالک صرف ایک ہے بس۔ اب ایک تو وہ ذات، اس سے بڑھ کر زیادہ جو ہے اچھا مزاج رکھنے والی کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ایک تو کام ہی ایک کا کرنا ہے۔ نمبر دو، وہ مزاج اچھا رکھتا ہے، وہ ضرورت سے زائد کام نہیں لیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے بڑھ کر کام دیتا ہی نہیں ہے۔ اور نمبر تین، اسے پتا ہے یہ میرا بندہ ہے اور میرے سوا اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی اور، اس لیے وہ ساری ضرورتیں خود پوری کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف مشرک ہے، آج ادھر کل ادھر، بیمار پڑا تو کہیں اور پہنچ گیا، اولاد نہ ملی کہیں اور پہنچ گیا، اس کا عقیدہ ڈگمگا ہے، یہ کئی دروازوں پہ جاتا ہے، اب ہر ایک اسے چھوڑ دیتا ہے، آگے دھتکارتا ہے کہ جا فلاں کر دے گا، جا فلاں کر دے گا، اس کی ضرورتیں کہیں سے بھی پوری، بالآخر پھر وہی رحم کھاتا ہے، جو کچھ ملتا ہے پھر وہی دے رہا ہے۔ تو فرمایا ایک طرف ایک کا غلام اور ایک طرف کئی کا غلام، تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک کا غلام اور کئی کے غلام آپس میں برابر ہو سکتے ہیں، اسی طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا، مثال بیان کی اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کی یعنی غلام کی، فیہ شرکاء، جس میں بہت سارے شریک ہیں، مالک ہیں اس کے، متشاکسون، اور وہ مالک ہیں بھی آپس میں ضد کرنے والے، آپس میں جو ہے ضدی ہیں، یعنی ایک اگر کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا کچھ، جیسے خود اللہ پاک نے یہ بات قرآن میں بھی ذکر فرمائی نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہوتا تو کیا ہو جاتا جی؟ فساد۔ ایک کہتا نہیں میں نے ابھی سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں جی میں ابھی رات کروں گا، میں نے چاند نکالنا ہے، ابھی سورج نہیں نکالنا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ جھگڑا ہوتا اور یہ زمین و آسمان کا نظام درم برہم ہو جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس میں بہت سارے شریک متشاکسون، اور وہ ہیں بھی آپس میں ضدی، اس لیے کہ ضد نہ ہو تو پھر کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، اتفاق ہو گیا تو نظام قدرے پھر چل جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سارے ضدی ہیں، ان کا مزاج جڑنے والا ہی نہیں۔ وَرَجُلًا، اور دوسری طرف ایسا مرد ہے، سَلَمًا لِرَجُلٍ، جو پورے کا پورا سالم ایک آدمی کے لیے، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ هل يستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مثلا مثال میں ظاہر بات ہے دونوں برابر نہیں۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو اتنی واضح مثالیں دے کر بات کو سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بل اکثرهم لا یعلمون، مشرکوں میں سے اکثر لوگ بات کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک حقیقت کا بیان ہے، اور در حقیقت یہ یہاں پر آیت کریمہ مشرکین مکہ کی اس ایک خوش فہمی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ حقیقت تو یہ ہے کل نفس ذائقۃ، اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ باقی رہنے والا
कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाल वल इकराम। हर एक पर फना है, हर एक पर मौत है, मौत का जाम हर एक ने पीना है, कोई भी इससे जो है बचने वाला नहीं। सब पर, अंबिया पर आएगी, मलाइक पर आएगी, जिन्नात पर आएगी, हर इंसान पर आएगी, कोई भी जिंदा बचेगा नहीं, हर एक पर फना है। ये हकीकत भी अल्लाह ने बयान की, और दर हकीकत यहाँ पर अल्लाह ने मुशरिकीन की एक खुशफहमी को ज़ाहिर फरमाया। और वो खुशफहमी क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पढ़ लिया करें, मिजाज बनाए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, और आपने जाहिर बात है कि जो पहला ही आप अलैहिस्सलाम ने पैगाम दुनिया के सामने रखा वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो तुमने 360 बैतुल्लाह में भी रखे हुए हैं, कोई भी नहीं इल्लल्लाह सिवाय। तो जब अल्लाह के महबूब ने ये पैगाम सुनाना शुरू किया तो मुशरिकीन मक्का, अबू जहल, उतबा, शैबा, ये गुस्से में आ गए, आपे से बाहर होने लगे कि ये क्या नई बात निकाली है, हमने तो बारिश का अलग, औलाद का अलग, से खेतियां सब्जियां जो है वो उगाने वाला अलग, अलग अलग माबूद बना रखे हैं, और तू कहता है कि नहीं एक के सिवा कोई भी नहीं, ये नई बात हमें हजम होने वाली। आप अलैहिस्सलाम को धमकाया भी, आप अलैहिस्सलाम को लालचे भी दी, ये ले लो, ये बात खत्म कर दो। लेकिन हुजूर के कांधों पर तो नबूवत की जिम्मेदारी थी। अल्लाह के महबूब उनकी बातों में बिल्कुल, तकालीफ भी आई, कांटे बिछाए गए, पत्थर मारे गए, सब कुछ सह लिया, लेकिन अल्लाह के महबूब ने अपना पैगाम छोड़ा। तो बिल आखिर मुशरिकीन मक्का आपस में कहने लगे, ये बाज आने वाला तो नहीं है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, बस इंतजार करो, ये कब दुनिया से जाता है, ये जैसे ही जाएगा इसकी बात यहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, कोई अल्लाह माफ करे, वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ऐसी सोच रखते थे, लेकिन हमारे मुआशरे में अल्लाह न करे कोई ऐसा शख्स हो जिससे बाकी तंग हो। पहले समझाएंगे, जब नहीं समझ पाएगा तो आखिर में क्या कहते हैं, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, एक दिन तो चला जाएगा ना, तो बस काम खत्म हो जाएगा, यानी इसके जाते ही इसका ये सारा पैगाम खत्म। तो मुशरिकीन मक्का हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये कहते हैं कि इसका इंतजार करो, बस ये जाएगा तो बात खत्म। अल्लाह फरमा रहे, मेरे महबूब आप इनसे कह दें, बेशक आपने भी ये जाम पीना है, लेकिन क्या आप दुनिया से पर्दा करेंगे? इन पर नहीं आएगी मौत, जाना तो इन्होंने भी है, ये तो ऐसे बैठे हुए हैं कि आप दुनिया से जाएंगे और ये पीछे दुनिया में इसी तरह रहेंगे। फरमाया ये जाम आपने भी पीना है, ये जाम इन सब ने भी पीना है। और अल्लाह के हुजूर जब पहुंचेंगे उस वक्त जाकर आपस में झगड़ा करेंगे, लेकिन फरमाया उस वक्त इनके हाथ में आने वाला कुछ भी नहीं। तो फरमाया इन्नका मय्यतुन, वैसे लफ्ज का लुग़वी माना तो मौत ही का है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को सामने रखते हुए हमने इसका माना क्या किया जी, बेशक आप भी दुनिया से पर्दा फरमाने वाले, विसाल आपका भी होगा। वइन्नहुम मय्यतून, और मरेंगे ये भी, अबू जहल, उतबा, शैबा ये भी बचेंगे नहीं, इन्होंने भी मरना है, दुनिया से जाना है, यानी ये जाम सब ने पीना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामा, फिर बेशक तुम क़यामत वाले दिन सब के सब इंदा रब्बिकुम, अपने रब के पास तख्तसिमून, आपस में झगड़ोगे। ये झगड़ा किस एतबार से होगा, ये याद रहे, सिर्फ कुफार का नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायात के अंदर इसकी वजाहत फरमाई, कुफार का भी झगड़ा होगा, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो पूजने वाले हैं वो रोज़े क़यामत उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे जिन्होंने उनको गलत रास्ते पे लगाया कि तुम हमें गुमराह करने वाले थे, और वो कहेंगे कसूर हमारा क्या है, तुम खुद ही आंखें बंद करके हमारे पीछे लगे। ये भी झगड़ा है, और ये भी होगा क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने। इसी तरह कलमा पढ़ने वालों का भी आपस में झगड़ा होगा। जैसे अब मैं हूं, अल्लाह न करे मैंने आप में से किसी का हक कोई ज़ाया किया हुआ है, अपने मातेतों का किसी का भी हक तल्फ किया हुआ है, आप वो जाहिर बात है हक वाला कल मजलूम बनकर वहां खड़ा होगा और मेरा रास्ता रोक लेगा। ए अल्लाह, जब तक ये मेरा हक नहीं देगा मैं इसे आगे जाने, अल्लाह उस वक्त मुझसे वो सारे उनके हुकूक मेरे अजर में से उठा कर उन्हें देकर वो हुकूक पूरे करेंगे। जब तक वो पूरे नहीं होंगे तो आगे जाने की इजाजत, तो ये भी झगड़ा है। और यहां तक एक रिवायत में आता है
کہ ہر انسان کا جسم اور اس کی روح بھی آپس میں جگڑیں گے. روح اور جسم دو چیزیں مل کر انسان ہے. تو فرمایا یہ دونوں بھی آپس میں جگڑیں گے. روح کہے گی جسم کو، ڈھانچے کو، کہ تو آج بھگتے گا سزا، جہنم میں تو جائے گا، اس لیے کہ گناہ تو سارے تو نے کیے، جرم جتنے تھے، چلنا تیرا کام تھا، دیکھنا تیرا کام تھا، بولنا تیرا کام تھا، سننا تیرا کام تھا، یہ کام تو تیرے ہیں، اس لیے سزا تو بھگتے گا، آج میرے اوپر کسی قسم کا وبال نہیں. جسم کہے گا میں تو ایک ڈھانچہ تھا، یہ سوچیں ساری تیری تھی، یہ راستہ دکھانے والی تو تھی، تو نہ ہوتی میرے اندر تو میں کبھی یہ جرم کر سکتا، لہذا تو بھی جہنم میں جائے گی. تو حضور علیہ السلام نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے بھی بیان فرمایا. فرمایا اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک شخص اپاہج ہے، باقی جسم ٹھیک ہے لیکن چل نہیں سکتا، اور دوسرا شخص جو ہے نابینا ہے، اس کا باقی جسم ٹھیک ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں. اب یہ دونوں ایک باغ کے پاس موجود ہوں، اندر عمدہ قسم کا پھل لگا ہو، ان کا جی چاہے کھانے کو، نابینا دیکھ نہیں سکتا اور اپاہج دیکھ تو سکتا ہے لیکن وہ چل کر توڑ. اب یہ دونوں آپس میں طے یہ کر لیں، اپاہج کہیں کہ تم کندھوں پر مجھے اٹھا لو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، باغ میں مجھے درخت کے پاس لے چلو، وہاں جا کر تم کھڑے ہو جانا، میں پھل توڑوں گا، جب اتار لیں گے تو دونوں مل کر کھائیں گے. تو فرمایا یہ جرم ایک کا ہوا کہ دونوں کا؟ نابینا یہ نہیں کہہ سکتا کہ توڑا میں نے نہیں ہے، اپاہج یہ نہیں کہہ سکتا کہ چل کر میں نہیں گیا ہوں، دونوں نے مل کر جرم کیا. تو فرمایا ایسے روح اور جسم دونوں مجرم سمجھی جائیں گی اور دونوں کو اللہ پاک سزا دیں گے. تو بہرحال اللہ پاک نے اسی حقیقت کو یہاں بیان فرمایا کہ موت سب پر آنی ہے، روز قیامت جھگڑا ہوگا، لیکن اس جھگڑے کا فیصلہ پھر ہمارے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہوگا؟ اللہ اس دن کی پکڑ اور گرفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.